صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 اور 24 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے سب بند کر دیے۔ وَقَالَتْ، اور بولی، حیت لک، او تمہیں سے کہتی ہوں۔ قال، کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی بیان فرمائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب زلیخا نے آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں لالچ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے جہاں زلیخا رہتی تھی، اس لیے زلیخا نے موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو کر اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا کے مکان میں یکے بعد دیگرے 7 دروازے تھے۔ زلیخا نے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میری طرف آؤ، یہ میں تم سے ہی کہہ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلبگار ہے۔ بے شک عزیز مصر کتفیر میری پرورش کرنے والا ہے اور اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے۔ اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں، جو ایسا کرے وہ ظالم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا چاہیے اور اپنے مربی کا احسان ماننا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی
عورت کا ارادہ کرتا لولا اورآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وہ بھی عورت کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے، اور وہ دلیل و برہان عصمت نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے پاکیزہ نفوس کو برے اخلاق اور گندے افعال سے پاک پیدا کیا ہے، اور پاکیزہ، مقدس اور شرافت والے اخلاق پر ان کی پیدائش فرمائی ہے، اس لیے وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا منع ہو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے در پہ ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک دندان اقدس کے نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔ ان آیات میں ذکر کیے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کی عصمت کا ہے، اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھائی، اسی طرح ہم اس سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے ہے جنہیں ہم نے نبوت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور دوسرے لوگوں پر انہیں اختیار کیا ہے۔ احادیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری سے بچنے کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے اپنے دو جبڑوں اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو۔ سن لو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نوجوان کبھی دیکھا نہ گیا۔ وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹوکریاں لے کر انہیں بیچنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل سے ایک عورت نکلی۔ جب اس نے نوجوان کو دیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شہزادی سے کہا، میں نے گھر سے ایک نوجوان کو ٹوکریاں بیچتے ہوئے دیکھا، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے لے آؤ۔ وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا، اے نوجوان، اندر آ جاؤ، ہم تم سے خریداری کریں گے۔ نوجوان محل میں داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا، پھر اس سے کہا، داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہوا تو اس کے پیچھے سے دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ عورت نوجوان کو شہزادی کے سامنے لے گئی، جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عریا تھا۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے شہزادی سے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، تم اپنا چہرہ اور سینہ چھپا لو۔ شہزادی نے کہا، ہم نے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ محض اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ ہم تجھ سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان نے اس سے کہا، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ شہزادی نے کہا، میری مراد پوری کرنے میں اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم صرف میرے نفس پر غالب آنے کے لیے ہو۔ نوجوان نے پھر انکار کیا اور اسے نصیحت کی۔ جب اس نے نصیحت ماننے سے انکار کر دیا تو نوجوان نے کہا، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ شہزادی نے کہا، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اے خادمہ، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو کا برتن رکھ دو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ جب وہ نوجوان چھت پر پہنچ گیا تو اس نے دعا مانگتے ہوئے عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں تیری نافرمانی کی طرف بلایا جا رہا ہوں اور میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں۔ مجھے یہ منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس محل سے نیچے گرا دوں اور گناہ نہ کروں۔ پھر اس نے بسم اللہ پڑھی اور خود کو چھت سے نیچے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا۔ جب وہ نوجوان زمین پر اتر آیا تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر تو چاہے تو مجھے ایسا رزق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف ایک بوری بھیجی گئی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کپڑا بھر لیا۔ پھر اس نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو تو نے مجھے دنیا میں دینا تھا تو مجھے اس میں برکت عطا فرما۔
اور اگر یہ میرے اس اجر و ثواب میں سے کچھ کم کر دے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو مجھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو اسے ایک آواز سنائی دی، جو سونا ہم نے تجھے عطا کیا یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے خود کو اس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ صلو علی الحبیب۔